بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ اللہم صلی علی محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتكسر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. فضائل صبر و شکر سے حضرت کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے. بے صبری کی علامات حضرت فرما رہے ہیں صبر اور صبر کی فضائل وبشر الصابرین اس کے اوپر چل رہی ہے. ان اللہ مع الصابرین. حضرت فرما رہے ہیں کہ حالات جو ہے ہمارے اعمال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لا تسبوا الملوک، یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حکمرانوں کو برا بھلا مت کہوں. فارسی کی میں نے ایک قول سنایا تھا کہ شامت اعمال ما صورت نادر گرفت. ایک ظالم بادشاہ گزرے ہیں، نادر بادشاہ افغانستان میں. تو اغوان اکابرین کے یہ قول ہے کہ شامت اعمال میں ہمارے اعمال کی سزا نادر کے ظلم و زیادتی سے ظاہر ہو رہی ہے. بادشاہوں کی دل میرے قبضے میں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ ان کو بادشاہوں کو برا مت کہو، ان کے قلوب میرے قبضے میں ہیں. میری اطاعت کرو، میں ان کے دلوں کو تم پر نرم کرا دوں گا. اور یاد رکھو جو مصیبت آتی ہے سب من جانب اللہ ہوتی ہے. فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یعنی کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور جب کہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ ادھر رجوع کرے، پھر جو پیش آئے خیر سمجھے. اس لیے کہ ہرچہ خسر کنر شیریں بود، محبوب جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ شیریں ہے، میٹھا ہے. اس لیے ہر چیز دوست پرسو نیکو است، حقیقی دوست کی طرف سے جو ہوگا وہ بہترین ہوگا. شیخ شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں از خداداں خلاف دشمن دوست، کہ دل ہر دور را صرف اوست او راست. دوست کے خلاف کو خدا تعالیٰ کی طرف سے دوست دشمن کے خلاف کو خدا تعالیٰ کی طرف سے شمار کرو، کیونکہ دونوں کی دل اس کے تصرف میں ہیں. ہمارے بزرگوں کے اقوال میں ہے کہ جس دن میرے گھوڑا بدکتا ہے، میری اطاعت نہیں کرتا سواری، تو میں سوچتا ہوں کوئی مجھ سے نافرمانی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کا اثر میری سواری پہ بھی آ رہا ہے. اسی طرح گھر کے اندر جو خواتین کا رویہ ہے وہ بھی جب موافق نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کوئی میری نافرمانی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری اطاعت سے نکل گئے ہیں. ہاں اذن شرعی سے تدبیر کرنا جائز ہے،
کہ نظام کی تبدیلی، نظاموں کے لیے بہتری کے لیے جتنی شرعی گنجائش ہے اس پہ تدبیر کرے اور کوشش کرے. ہم لوگ کوشش کے مکلف ہیں. اپنی رائے سے تدبیر کرنا بھی خلاف شریعت ہے. اس میں بھی شریعت کے جتنے احکام ہیں اس کو پیش نظر رکھ کر کوشش، سر توڑ کوشش کرے. آج کل میں بھی دیکھتا ہوں کہ بعض نوجوانوں کے اندر ولولے ہیں. نوجوانوں میں جوش بہت ہوتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جوش ہوش کی تابع ہو اور ہوش شریعت کی تابع ہو. اس کو حضرت فرما رہے ہیں کہ اذن شرعی سے تدبیر کرنا جائز ہے، جوش ہوش کی تابع ہو اور ہوش شریعت کی تابع ہو. بعض اوقات کی تدبیر اس کو سمجھتی ہے، بعض اوقات تدبیر اس کو سمجھتی ہے کوئی شورش ہو، ہنگامے ہو، کچھ بغاوت ہو، اس قسم کی چیزیں، گڑبڑ ہو. خدا نخواستہ اگر کوئی شورش ہوگی بھی تو سب سے پہلے ہٹنے والے یہی ہوں گے. اس کا اثر جو قیادتیں کرنے والے ہوتے ہیں ان پہ پہلے پڑتے ہیں. عافیت اور امن کو غنیمت سمجھو اور عارف اور امن ہی کو مانگو. اگر کوئی مصیبت خود بخود ہی پیش آ جائے تو اس میں صبر و استقلال سے کام لو. یہی سنت ہے. خود طلب نہ کرے. پیچھے ہم ترمذی شریف کی حدیث پڑھ کے آئے ہیں کہ مصیبتیں اپنے نہ مانگو، اصل اللہ عافیہ، اللہ سے عافیتیں مانگو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو دعا مانگا کرتے تھے وہ اللہم اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. تو یہ مانگو، تدبیر کرو، کوشش کرو. وہ بھی شریعت کی چوکھٹ کے اندر جتنی کوششیں ہیں وہ کرو. اگر کوئی مصیبت خود بخود ہی پھر پیش آ جائے اس کوششوں کے درمیان تو اس میں صبر استقلال سے کام لو. یہی سنت ہے. صبر و ظفر، کامیابی پھر اس کے لیے ہے. الصبر مفتاح الفرج. جو نجاتوں کی کنجی ہے، چابی ہے، وہ صبر ہے. صبر و ظفر، یہی کامیاب ہوتے ہیں. اور شریعت کے احکامات کو بالائے طاق نہ رکھے، اس کو سختی سے پابندی کرے. حضور کی عادت شریفہ یہی تھی کہ خود کسی حادثے کی تمنا نہ فرماتے تھے. حرب کا موقع تھا، جنگ کا، تو جو اس کے مناسب تدبیریں تدبیر دی ہیں وہ کرتے تھے. چنانچہ غزوہ بدر میں پہلے میں نے بیان کیا کہ حضور کے بدن مبارک پر 2 زریں تھیں. دیکھیے یہ تدبیر ہی تھی، اور اس تدبیر سے حضور کی شجاعت اور مستقل ہونا زیادہ معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہ جو ڈرے گا وہ بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ کرے گا. اس لیے چاہے گا کہ اچھا ہی جلدی سے قصہ ختم ہو. اور شجاع تدبیر کرتا ہے اس لیے کہ جانتا ہے کہ جان رہے
گی تو اور واقعات میں بھی جان بازی کریں گے۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔